بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو راز کن فکاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا راز داں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ دوستو، آج جو ہم سفر کر رہے ہیں، آج کراچی کے ایک مشہور اور بہت نامور ولی اللہ بزرگ ہستی کے مزار کی طرف جا رہے ہیں، جن کو عبداللہ شاہ غازی کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ تو دوستو، چلتے ہیں مزار کی طرف۔ عشق فقیری جت لگ جائے، پاک کرے ناپاکان، عشق دی آتش لے جان دیے، عرشاں تے کر خاکان۔ دوستو، حضرت عبداللہ شاہ غازی کی مزار کے سامنے ہم موجود ہیں۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ آپ میں نے عبداللہ شاہ غازی صاحب کا سرکار کے اس کے تیسرے دن کی جو آپ کو وزٹ کرائیں، اور ہم مزار پہ حاضری بھی دیں گے، دعا بھی کریں گے۔ تو لہٰذا ہم اب چلتے ہیں مزار کے اندر کی طرف۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی ابن محمد نفس زکیہ ابن عبداللہ ابن حسن مسنہ ابن امام حسن ابن علی و ابن فاطمہ بنت محمد ہیں۔ آپ شجرے کے لحاظ سے حسنی شریعت ہیں۔ آپ سعودی عرب، یعنی جو آج کل کا رائج ہے، یعنی کہ عرب سے، وہاں سے ہجرت کر کے آپ سندھ دھرتی پر آئے اور یہاں پہ قیام کیا۔ آپ کی تعریف، آپ کے بارے میں تو بہت کچھ لکھا گیا ہے، بتایا گیا ہے۔ آپ بہترین اولیاء اللہ ہیں، اور آپ بہت مشہور ہیں اس بات پہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے ہونے کی وجہ سے آج تک کراچی کے سمندر کا طوفان کراچی کو نقصان نہیں پہنچا سکا۔ تو اس سلسلے میں آج کل یہ طوفان آنے کے ٹائم پہ یہ کچھ خبریں ہوئی، اس پہ دل رنجیدہ ہوا، سمجھا کہ ہم بھی کچھ کہیں، سمجھانے کی کوشش کریں کہ یہ کیا کیا گیا ہے اور یہ غلط ہے، تو اس کی اصلاح کیا ہونی چاہیے۔ تو آئیے ہم اس موضوع کی تھوڑا سا بات کرتے ہیں۔ اولیاء اللہ کی جو تضییق ہے نا، وہ اسلام سے دوری کا سبب ہے۔ غازی صاحب کی مزار پہ ہم آئے ہیں، تو گزشتہ روز طوفان کی خبروں نے حضرت عبداللہ شاہ غازی سے منسوب کیے ہوئے مزاحیہ اور توہین آمیز کمنٹس اور میمز دیکھے، تو سوچا توہین رسالت پر جانے لینے والوں سے پوچھا جائے، اس قوم سے، اور بتایا جائے کہ یہ بابے کہہ کر جن کا مذاق اڑا رہے ہیں، اڑانا چاہتے ہیں یا اڑاتے ہیں، تو کیا انہوں نے سوچا نہیں کہ یہ رسول اللہ کے نواسے امام حسن علیہ السلام کی 5ویں اولاد ہیں۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی بن محمد نفس زکیہ، میں نے جیسے بتایا پہلے آپ کو، ویسے اگر دیکھا جائے تو پچھلے دنوں ملوثان کے ایک بزرگ اس لیے مشہور ہو گئے کہ کیونکہ ان کو دیکھ کر اہل مدینہ کے صحابہ کی یاد آ گئی۔ وہ بھی اہل مدینہ کو، ہم پاکستانیوں کو نہیں۔ ہم تو اتنے گر چکے ہیں کہ صدیوں سے مدفون عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی نہیں بخشا، اور ان کے نام کے میمز بنانے لگے۔ خیر کی بات ایسے طریقے سے بھی کی جا سکتی ہے، اسی لیے بزرگوں کی تحقیر اور تضییق کی ضرورت نہیں ہوتی۔ طوفان کو ٹالنے والی ذات صرف اور صرف اللہ جل جلالہ کی ہے،
لیکن کیا اس ذات بے نیاز نے فرمایا نہیں کہ وہ اپنے نیک بندوں کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے؟ اب یا تو آپ اتنے ضعیف الاعتقاد ہو چکے ہیں کہ یہ بھی نہیں مانتے کہ اولیاء اللہ دعا کر سکتے ہیں۔ غور سے صحیح بخاری کی حدیث قدسی پڑھیے، سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ جن جن عبادتوں میں میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے، یعنی فرائض مجھ کو بہت پسند ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دے دیتا ہوں، اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے محفوظ رکھتا ہوں، اور میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کہ مجھے اپنے مومن بندے کی جان نکالنے میں ہوتا ہے۔ وہ تو موت کو بوجہ تکلیف جسمانی کے پسند نہیں کرتا، اور مجھ کو بھی اسے تکلیف دینا برا لگتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 6502۔ ذرا غور کر لیجئے گا کہ کہیں اب اللہ سے دشمنی تو نہیں کر رہے؟ اس طرح کی تضییق کر کے کیا ہم اللہ سے دشمنی تو نہیں کر رہے؟ کوئی بھی ماننے والا مائی لال انہیں خدا نہیں کہتا، مگر رکیں ذرا، جب یہ کہا جاتا ہے کہ کراچی کے ساحر پہ عبداللہ شاہ غازی ہیں تو ہمیں ایک کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کا وہ نیک بندہ یہاں موجود ہے کہ جس کے نسبی احترام اور عملی مرتبے کی وجہ سے اللہ کریم ہم گناہ گاروں پر رحم کر دیتا ہے۔ یہ فیض اور فیضان کی باتیں ہیں جو من جانب اللہ ہے، اور اس کا مطلب آل رسول اور سید و سادات کی عزت کرنے والے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ لہٰذا مزار کی تصویر اور ظاہر کی تقدیر سے جلنا کلنا چھوڑ دیں اور روئیں اپنی قسمت پر کہ جس میں اللہ کے ولی کی محبت نہیں لکھی گئی۔ محبوب حقیقی کو کوئی تلاش نہیں کرتا جب تک کہ وہ خود اسے اپنی تلاش نہ دے۔ سو اگر تمہیں اس کی تلاش عطا ہوئی ہے تو جان لو کہ اسے بھی تمہاری تلاش ہے۔ اہل عشق کی محبت خام کو بھی خاص بنا دیتی۔
عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا، سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ دوستو، حضرت عبداللہ شاہ غازی سرکار کے مزار ایک پہاڑی جو کہ کلفٹن ایریا میں واقع ہے، آپ کی مزار اونچے ہونے کی وجہ سے آپ تک آنے والوں کو لمبی سیڑھیاں چڑھ کر آنا پڑتا ہے۔ اس مزار کے نیچے کے حصے میں آپ کے ساتھ آئے ہوئے رفقا کی قبریں بھی موجود ہیں۔ آپ کے مزار کے قریب مشہور علماء، مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی قبریں بھی موجود ہیں۔ آپ سندھ میں آئے ہوئے پرانے بزرگ ہستیوں میں سے ایک ہیں۔ آپ کی مزار کو از نو تعمیر کرایا گیا۔ آپ کے احاطے کو تھوڑا سا بڑھا کر اس میں زائرین کے لیے بیٹھنے کی جگہیں، پھول بیچنے والوں کی شاپس، لنگر بنانے والوں کی دکانیں، شاپس بھی بنائی گئی۔ واک تھرو گیٹس بھی ہیں سیکیورٹی کے لحاظ سے، اور آپ کے مزار کے نیچے والے ایریا میں ایک خوبصورت مسجد کو بھی تعمیر کرایا گیا ہے، جو کہ زائرین جہاں پہ آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں۔ اصل میں ہم سمجھ نہیں پائے یہ صوفی بزرگ کون ہوتے ہیں، تو اس کے لیے شاہ صاحب کا ایک شعر پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ صوفی لا کوفی کون بھائیں سکیر، مجائیں منج وڑے پدر نہ سپیر، جنی سان سبیر تھے تنی جو واہرو۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ صوفی لا کوفی، صوفی وہ ہے جو کوفیوں کی طرح پھرنے والا نہیں ہے، جس پیر، جس عقیدے، جس بات پہ کھڑا ہے اس سے ہٹنے والا نہیں ہے۔ تم نہیں سمجھتے کہ یہ صوفی ہے کیا، کون بحث، کوئی نہیں جانتا کہ صوفی کیا ہے، مگر اس کی کوالٹی کیا ہے، مجائیں منج بڑے پدرنا سپیر۔ وہ اندر ہی اندر میں جنگ کر رہا ہے، جہاد کر رہا ہے، نفس سے، شیطان سے، شیطانی خیالوں سے، خواہشات سے لڑ رہا ہے۔ پدرنا سپیر، ظاہری وہ دکھتا نہیں ہے، باہر وہ دکھتا نہیں، اندر بھی جنگ کیے جا رہا ہوتا ہے۔ اس کی کوالٹی سب سے ظاہر یہ ہوتی ہے کہ جنی سان سویر، اگر اس سے کوئی دشمنی بھی کرتا ہے تھے تنی جو وائرو، پھر بھی ان کو دعا دیتا ہے، پھر بھی ان سے اچھا سلوک کرتا ہے، پھر بھی ان کو فائدہ دیتا ہے۔ یہ ہوتے ہیں صوفی بزرگان دین، اولیاء اللہ۔ تو ایسی کوالٹی کے لوگوں کو ہی اللہ پسند کرتا ہے، اور اللہ انہیں درجات ان کے بلند کرتا ہے۔ پتھر ذہن گلاب نہیں ہوتے، کورے ورق کتاب نہیں ہوتے، جے کر لائیے یاری بھولیا، پھر یاران والے صاحب نہیں ہوتے۔ عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے بالکل ہی برابر نیچے کے حصے میں بہت مشہور بزرگ عالم کو رکھا گیا ہے، شاہ احمد نورانی، جو مسلک کو اچھا ریپرزنٹ کیا، انہوں نے اسلام کے لیے بڑی خدمات ہیں ان کی مزار واقع ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ یہاں پہ ان کے رفقا بھی ہیں، اور بہت سے دوسری ہمارے جتنے بھی لوگ
شخصیات ہیں وہ ان کو بھی یہاں پہ مدفون کیا گیا ہے۔ اگر اس سے نیچے کی طرف آپ اگر جائیں گے، نچلے حصے میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ آپ مزارات قبریں دیکھ رہے ہیں، یہ مختلف لوگ ہیں۔ کچھ لوگ اوقاف کھاتے سے ہیں، کچھ لوگ فقراء تھے، شاہ صاحب کے یہاں حاضر دیا کرتے تھے، پرانے لوگ تھے، ان کی مزارات ہیں۔ کچھ لوگ مشہور ہمارے شہر کی شخصیات ہیں، ان کو رکھا گیا ہے، باقی میں نام لینا اس کا مناسب نہیں سمجھتا۔ تو یہ ساری نیچے جو بعد میں رکھی گئی ہیں وہ ان کی آپ دیکھ رہے ہوں گے قبریں ہیں، اور یہاں پہ لوگ آ رہے ہیں، اب وہاں پہ دعا پڑھتے ہیں۔ اس سے جب نیچے ہم اتر جاتے ہیں بالکل بھی، تو آپ دیکھیں گے سامنے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ سارا لنگر کا نظام بنایا ہوا ہے۔ یہاں پہ مغیر حضرات آتے ہیں، یہ لنگر کی دیگیں خریدتے ہیں، پھر جو غریب آپ دیکھ رہے ہیں لائن میں کھڑے ہیں، ان غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یہ لنگر یہیں سے چلتا رہتا ہے۔ آپ کے مزار کے جسٹ پیچھے کی طرف ایک احاطہ بنایا گیا ہے جہاں پہ محفل سماع کا پروگرام چلتا رہتا ہے۔ رات کے ٹائم پہ مختلف اپنا قوال آتے ہیں، کلام پڑھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اپنے عقیدت بیان کرتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں۔ تو اس کے برابر میں نیچے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ایک خوبصورت سی مسجد ہے۔ یہ مسجد اس بلڈر نے بنائی ہے جس بلڈر نے یہاں برابر میں دیکھ رہے ہوں گے مسجد، یہ عمارت بنائی ہے بڑی لمبی۔ تو انہوں نے احاطہ بھی بنوایا، مزار کی کام بھی کروایا، سیڑھیاں بھی بنوائیں، اثر نو یعنی کہ مزار کی تعمیرات کرائیں، اس کے ساتھ ساتھ اس مسجد کو بھی بنایا گیا۔ پہلے باؤنڈری وال نہیں تھی، اب سیکیور ہے، باؤنڈری وال ہے، وقت رو گیٹس لگے ہوئے ہیں، اور زائرین کے لیے آنے جانے کی آسانی بنائی گئی ہے، بیٹھنے کے لیے آسان جگہیں اور چیزیں مہیا کی گئی ہیں۔ تو کرنے والوں کو جزائے خیر، اللہ ان کو جزا دے گا۔ تو میں اس بات پہ اپنی بات جو ہے ہم اپنا سفر ختم کریں گے کہ شاہ صاحب کا ایک شعر ہے جو وہ پڑھنے کی کوشش میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے پیش کروں۔ شاہ صاحب نے کہا ہے، محبت جنجے من میں سے میرا کی نتھین۔ کوالٹی انسان کی بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ان انسان کی جو نیک دل نیک انسان کہلاتے ہیں، ان کی کوالٹی بتانے کی کوشش کی ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں، محبت جنجے من میں سے میرا کی نتھین، اول ڈی سجدو اللہ کے وہ خلق جی خدمت کن، وہ کین ولی تھن جن عشق کیو لاسی۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں، محبت جن من میں سے میرا کی نتھین، کہ نہیں جس کی محبت اندر میں دل میں موجود ہے نا اللہ کی، وہ کبھی بھی میلے نہیں ہوتے گناہوں سے، سیاہی سے کبھی میلے نہیں ہوتے، نجس نہیں ہوتے۔ جن کے دل میں محبت ہے اللہ کی، وہ پہلے کیا کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں، نیک نیتی سے، نیک دلی سے، خوش دلی سے، خشوع اور خضوع سے۔ پہلے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، پھر خدمت خلق کرتے ہیں۔ سکی کو سلامتی کری کون سلام، شاہ صاحب نے کہا نا، سلامتی چاہتے ہو، سلامتی دوسروں کی نہیں چاہتے، اپنی چاہتے۔ تو فلسفہ اللہ نے رکھا ہے کہ سلامتی دوسروں کی چاہو تو میں تمہاری سلامتی چاہوں گا۔ تو اس لیے آج سے کہا ہے کہ خلق جی خدمت کریں، یعنی کہ خدمت خلق کرتے ہیں، پھر نیک نیتی کی عبادت کرتے ہیں، پھر خدمت خلق کرتے ہیں۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں، وہ کی نہ ولی تھن، وہ کیسے نہیں ولی ہوں گے یار؟ جن عشق کا اولاد، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عشق کیا، اس کے رسول سے عشق کیا، وہ کیوں کر ولی نہیں ہوں گے؟ جب ہم نجس جسے آزاد ہو جاتا ہے آدم، تو ہی تو عشق ہے، تو ہی تو محبت ہے، تو ہی تو اللہ اور اس کے رسول کی آ گئی ہے۔ امید ہے اس وزٹ کو آپ پسند کریں گے اور شیئر ضرور کریں گے۔ شکریہ۔